نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله يحب المتقين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: إنما يتقبل الله من المتقين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ثم ننجي الذين اتقوا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاسے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی جب چلوں تاریک راہی پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو. یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا تسبیح و تحلیل و تمجید، رب العالمین کے بے شمار احسانات کے ساتھ اللہ رب العالمین کا یہ بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن ایک بندوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے. پیارا مالک و مولا فرماتا ہے: ان اللہ یحب المتقین. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، متقیوں کو محبوب بنا لیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ان کی خطاؤں کو، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، غلط رستے چھوڑ دیتے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے
احکام پہ چلنے کی پوری صحیح کرتے ہیں، جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے رک جاتے ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے مقبول و پیارے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انما تقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ متقیوں کے نیک اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اور وہ جو ایمان لے آئے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری دنیا میں بھی و آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقْهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو اللہ کا حکم مانتے ہیں اور اس کے رسول کا، اللہ سے ڈرتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تو یہ لوگ ہی حقیقی طور پر کامیاب ہیں۔ مالک لا یزال فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا، اور پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے، یعنی جہنم سے ہم جو مجھ سے ڈرتے ہیں انہیں بچا لیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان تک نہ ہوگا۔ سلطان مدینہ فیض گنجینہ زبان اقدس سے نکلنے والے خوف خدا کے متعلق بھی فرامین سن لیجئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سرکار عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا، نہ اس کے لیے دو امن جمع کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے خوف میں رہتا ہے تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا نہیں کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرتا تو میں بروز قیامت اسے امن میں رکھوں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے تو میں قیامت والے دن اسے امن میں رکھوں گا۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر شے سے پھر ڈراتا ہے۔ رب العالمین سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب رب العالمین نے فرمایا جس مومن کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے اگرچہ مکھی کے پر کے برابر ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے، یعنی آنسو نکل کر خوف رب سے آنکھوں سے نکل کر چہرے کے جس جس حصے پہ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک لا یزال سچی توبہ نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کی خطائیں اس طرح جھڑتی ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رحمت کونین نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے آگ سے نکالو جس نے مجھے کبھی یاد کیا یا کسی مقام میں میرے خوف سے کانپ گیا۔ سرکار مدینہ سرور قلب سینہ میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مقدس نشان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے، وہ قریب المرگ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے
پوچھا تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اپنے رب سے معافی کی امید بھی ہے، اور میں اپنے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر بھی رہا ہوں۔ تو میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی حالت میں جب یہ دو باتیں جمع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کے مطابق اسے عطا کرتا ہے، اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بچا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتیوں کا ایک محل پیدا فرمایا جس میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70,000 کمرے۔ اس میں وہی شخص داخل ہوگا جو اللہ تعالیٰ جس کے سامنے کسی حرام چیز کو پیش کیا جائے وہ اس وجہ سے اس کو چھوڑ دے کہ میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، یعنی محض اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس چیز کو چھوڑ دے تو اس کو یہ سبز موتیوں کا محل عطا کیا جائے گا جس میں 70,000 کمرے، ہر کمرے میں 70,000 گھر، اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہوں گے۔ سبحان اللہ، میرے مالک کا کرم اور عطا دیکھیے۔ مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سب سے بڑھ کر کامل عقل والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اور جو تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نہی میں زیادہ غور کرنے والا ہے، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو غور اور سوچ اور اس کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے فرما دیا کہ وہی بندہ در حقیقت عقل والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ مکی سلطان، مدنی سلطان، میٹھے مصطفیٰ جان جانا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دے گا جس دن اس سائے کے سوا کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ پہلا نمبر عادل حکمران، دوسرا وہ آدمی جس کو کسی منصب و جمال والی عورت نے تنہائی میں اپنے پاس بلایا اور اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یعنی اس نے اس کو برائی کی دعوت دی اور اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس سے پرہیز کیا۔ نمبر 3 وہ شخص جس کا مال، جس کا دل مسجد میں لگا رہے، اللہ اللہ، جس کا دل مسجد میں لگا رہے، یعنی اللہ کی عبادت میں لگا رہنے والا۔ پھر چوتھا وہ نوجوان جس نے بچپن میں قرآن سیکھا اور جوانی میں اس کی تلاوت کرتا ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، حافظ قرآن کو یہ شرف ملے گا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5واں نمبر وہ آدمی ہے جو چھپا کر صدقہ کرے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کتنا خرچ کیا ہے۔ اللہ اللہ، وہ شخص جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو پھر اس کے آنسو کے نکلنے کا صدقہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ وہ آدمی جو اپنے بھائی سے کہے کہ میں تجھے اللہ کی خاطر میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور دوسرا جواب دے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں، یعنی جن کی محبت اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، یعنی اللہ پہ دونوں ایمان رکھنے والے ہیں اس لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کی اس محبت کا سبب یہاں سے پتہ چلا کہ مومنین کو مومنین سے محبت، یعنی صاحب ایمان والوں کو ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھنے کا اتنا بڑا صلہ ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی لونڈی یا عورت پر گناہ کی قدرت پائی لیکن اسے اللہ کے خوف کے سبب سے اس کو چھوڑ دیا، یعنی گناہ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑی گھبراہٹ کے دن میں امن نصیب کرے گا، اس کو دوزخ پر حرام اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہمارے اسلاف کرام بھی خوف خدا کے فضائل بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے
ایک پیارے ولی حضرت سیدنا فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو یہ خوف ہر بھلائی کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی اس کو تقوی اور طہارت نصیب ہوتا ہے، یعنی ہر بات میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن شیبان رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جب دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور تو اس کی شہوات کو توڑ دیتا ہے اور دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے اور زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر کر دیتا ہے، بندے کو دنیا سے اس کا منہ موڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف کتنی کمال نعمت ہے۔ حضرت سیدنا شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جس دن سے اللہ سے ڈرتا ہوں میں جس دن اللہ سے ڈرتا ہوں اسی دن حکمت و عبرت کا ایسا دروازہ دیکھتا ہوں جو پہلے کبھی نہیں دیکھتا۔ اللہ جو اللہ سے صحیح طریقے سے ڈرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر ایک ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے جس کو وہ دروازہ فرما رہے ہیں، اس روشنی سے اس نور سے پھر وہ ایسے مقامات دیکھتے ہیں کہ ان کی ہدایت کا نور اور بڑھ جاتا ہے، تقوی طہارت کا نور اور بڑھ جاتا ہے، اچھائی کے راستے میں وہ اور کوشش کرنے والے بن جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ کمزور انسان اگر جہنم سے بھی اتنا ڈرتا جتنا یہ اپنی محتاج ہو جانے سے ڈرتا ہے، یعنی غربت سے ڈرتا ہے، تو جنت اس کو ضرور مل جاتی۔ اللہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خواہشات نفس ہلاکت میں ڈال دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف بندے کو شفا بخشتا ہے، یعنی دل کی بیماریاں اللہ کا خوف، دل کی بیماریاں روح کے زنگ اور دل کے زنگ اور بد عمالیاں اور نفس کی سستیاں غفلتیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان بیماریوں سے شفا مل سکتی ہے۔ یاد رکھو تمہاری خواہشات نفس اسی وقت ختم ہوں گی جب تم اس سے ڈرو گے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی خواہش نفس کی بیماری کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ہر وقت غور کرو میرا مالک و مولا تنہائی میں حضر میں سفر میں جلوت میں خلوت میں ہر جگہ رب العالمین بندے کو دیکھتا ہے، وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، وہ تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ خلیفہ مامون الرشید حضرت سیدنا فضیل بن عیاض کی خدمت میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اپنے دل کو غم اور خوف کے لیے خالی کر لو، یہ تجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں گے اور عذاب جہنم سے چھٹکارا دلا دیں گے۔ اللہ حضرت سیدنا حاتم السم رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے کسی بزرگ نے کمال کی نصیحت بتائی، فرمایا بندے کے لیے غم اور خوف سے بہتر کوئی اور ساتھی نہیں ہے۔ غم سے مراد پچھلے گناہوں کو یاد کر کے غم میں مبتلا رہے کہ میرا کیا ہوگا، اور خوف اس بات کا کہ بندے کو کہاں خبر کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم۔ اللہ بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے بھائیو، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، اگر تو ناراض ہوا تو میری ہلاکت ہوگی، ہے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ اپنے دل میں خوف خدا بیدار کرنے کے سلسلے میں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ انسان جہنم کے عذابات پہ غور و فکر کرے اور اپنی کمزور جسم پر غور کرے کہ کیسے جہنم کا عذاب سہ پائے گا۔ جہنم کے عذاب کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی، جتنا زیادہ اس کی معلومات ہوگی، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ڈر پیدا ہوگا، نافرمانیاں چھوڑ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم، رسول محتشم، پیارے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم روشن کرتا ہے، یعنی یہ دنیا کی آگ
جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے، یعنی اس کی حرارت، اس کی گرمی جہنم کی آگ سے 70 درجہ کم ہے، یعنی جہنم کی آگ اس سے 70 درجہ زیادہ گرم اور سخت ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جلانے کے لیے تو یہی آگ ہی کافی ہے۔ ارشاد فرمایا وہ اس سے 69 درجے زیادہ ہے، اور ہر درجے میں یہاں کی آگ کے برابر گرمی ہے۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ 1000 سال بھڑکائی گئی حتیٰ کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی، پھر ہاں تک سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال بھڑکائی گئی حتیٰ کہ سیاہ ہو گئی، اب اس کا رنگ سیاہ ہے۔ اللہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور اگر یہ دوبارہ نہ بجھائی جاتی تو تم اس سے نفع بھی نہ اٹھا سکتے۔ اب یہ آگ خود اللہ تعالیٰ سے التجا کرتی ہے، دنیا کی آگ، اے مولا مجھے جہنم کی آگ میں دوبارہ نہ لوٹانا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں بعض وہ ہوں گے جن میں ٹخنوں تک آگ ہوگی، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے زانوں تک آگ کے شعلے پہنچیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جن کی کمر تک ہوگی، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گلے تک آگ کے شعلے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زرد پانی کا ایک ڈول جو دوزخیوں کے زخموں سے جاری ہوگا دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا والے بدبودار ہو جائیں۔ اللہ حضرت عبداللہ بن حارث بن جز کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں بختی اونٹ کے برابر سانپ ہیں، یہ سانپ ایک مرتبہ کسی کو کاٹے گا تو اس کا درد اور زہر 40 سال تک رہے گا، اور دوزخ میں پلان بندھے ہوئے خچروں کے مثل بچھو ہیں تو ان کے ایک مرتبہ کاٹنے کا درد 40 سال تک رہے گا۔ الامان والحفیظ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ میں صرف بد نصیب ہی داخل ہوگا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیارے آقا بد نصیب کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص بد نصیب ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اس کی اطاعت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کے لیے گناہ نہیں چھوڑا۔ یعنی جو بندہ دعویٰ تو کرائے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کے فرامین کو نہیں مانتا، اللہ کے بتائے ہوئے دین اسلام کے ارکان کو عمل نہیں کرتا، یعنی اطاعت نہیں کرتا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سچ اور غیبت سے، گناہوں سے، برائیوں سے، زنا سے، شراب سے، سود سے، بدعمالیوں سے، بد کلامیوں سے نہیں بچتا۔ الامان والحفیظ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا او خطا او سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ذا الجلال والاکرام۔ ان عذابات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بدن کی کمزوری اور ناتوانی پہ غور کرو اور فرمائیے کہ ہمارے جسم کا ہر ایک عضو کس قدر نازک ہے۔ مثلا ہماری آنکھیں جو عام حالات میں ہمیں کافی دور تک مناظر دکھائی دیتی ہیں، اگر ہم کبھی دھوپ سے اٹھ کر اچانک کسی کمرے میں چلے جائیں تو اتنی بے بس ہو جاتی ہیں کہ بالکل قریب کی چیز بھی نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح کبھی ریت وغیرہ کا ہلکا سا ذرہ بھی آنکھوں میں پڑ جائے تو اس کے سبب ہونے والی چبھن ہمارے پورے وجود کو تڑپا کر رکھ دیتی ہے، اور جہنم کے انگارے اگر آنکھ میں ڈالے گے تو بھائی کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، سچی توبہ عطا فرمائے۔ توبہ توبہ کر لے بندے، رب کی رحمت ہے بڑی
ورنہ آخرت میں سزا ہوگی کڑی۔ ہمارے کان اس قدر نازک کہ اگر ان میں چھوٹا سا کیڑا گھس جائے یا ان میں ورم وغیرہ ہو جائے تو اس کی تکلیف سے ہماری راتوں کی نیندیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہماری زبان جس کی مدد سے ہم ہر قسم کی چٹپٹی اور بڑی قیمتی اور بڑی اچھی اچھی چیزیں معدے میں اتار لیتے ہیں، مسلسل بول بول کر بعض اوقات دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اگر کبھی اپنے انجانے میں کوئی انتہائی گرم چیز کھا بیٹھیں تو اس کی حرارت اور گرمی سے ہماری زبان جلنے لگتی ہے، چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اگر قیامت والے دن انگارے کھانے پڑ گئے تو کیا بنے گا؟ چنانچہ کئی دن تک نہ تو اگر کوئی دنیا کے اندر اس پہ چھالا ہو جائے نہ مرچ مسالہ کچھ نہیں کھا سکتے۔ ارے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو گئی زبان تو پھر کیا کریں گے؟ سوج گئی، زخمی ہو گئی، انگارے ڈال دیے گئے، اللہ اللہ، جہنم کی اگر پیپ پلا دی گئی، جہنم کی آگ اور جہنم کے پیالے تھوہر پلا دی گئی تو میرے مسلمان بھائیوں پھر کیا بنے گا؟ ہمارے پاؤں جن کے ذریعے ہم بڑے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، زمین پہ اکڑ کر کے چلتے ہیں، اگر کبھی بھولے سے کوئی نیچے چھوٹا سا انگارہ آ جائے تو ساری اکڑ نکل جاتی ہے، ساری مصیبتیں لگتی ہیں، ایک دم آ پڑی ہیں، لیکن جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا، جہنم کی جوتیاں پہنا دی گئیں تو پھر کیا بنے گا؟ ہمارے ہاتھ جن کی مدد سے ہم ہر نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں، خوبصورت کپڑے پہننا، کھانا پینا، چیزیں پکڑنا، ڈرائیونگ کرنا، پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں ہاتھوں سے کرتے ہیں، مگر ذرا سا اگر اس میں ورم آ جائے، اگر ذرا سا اس کے اندر پھنسی نکل جائے، کوئی انگلیوں پہ اگر کوئی پھوڑا نکلنا ہڈی والا شروع کر دے تو پھر راتیں دن بندہ بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر ان کو جلا دیا گیا جہنم کی آگ میں تو پھر کیا کرو گے؟ بلکہ ہمارا تو پورا وجود یہ انتہائی نازک ہے، بندہ بڑی کمزور چیز ہے مگر سمجھتا نہیں، تھوڑی سی گرمی بڑھ جائے تو پھر ڈھونڈتا ہے کہیں اے سی ہو، کہیں ٹھنڈا پانی ہو، تھوڑی سی ہوا رک جائے تو اس کا بدن مرنے لگتا ہے۔ ارے جہنم کی مشکل کے اندر بندہ کیا کرے گا؟ جہاں کہا یہ جاتا ہے کہ آیت کا مفہوم ہے کہ جہنمیوں کے عذاب میں ایسی مشکل ہوگی جیسے چاروں طرف سے ہزاروں موتیں اس پر وارد ہو رہی ہوں، یعنی ہزاروں موتوں نے اس پہ حملہ کر دیا ہو، اور جس تنگی کے اندر، جس حبس کے اندر، جس مشکل اور تکلیف کے اندر بندہ مبتلا ہوتا ہے، ایک موت تو درکنار ہزاروں ہر طرف سے موتیں جب اس پر آ رہی ہوں گی اور مرے گا نہیں تو اس مشکل میں میرے اسلامی بھائیوں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ابھی وقت ہے، سچی دعا مانگ کے توبہ کر لو، ابھی رمضان کے مقدس مہینے کے اندر، لیلۃ القدر کی راتوں کے اندر رو رو کے ان آنکھوں کو دنیا کے سجانے کے لیے نہیں، اپنے نفس کو مارنے کے لیے، ضمیر کو جگانے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیجئے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، تا حشر سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ اللہ اللہ حضرت سیدنا برا بن عازب فرماتے ہیں، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، آپ قبر کے کنارے بیٹھے، اتنا روئے کہ آپ کی چشمان اقدس سے نکلنے والے آنسوں سے مٹی گیلی ہوگی، نم آلود ہوگی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، قبر کی تیاری خوب کرو، قبر کی تیاری کرو، قبر کی تیاری۔ اللہ اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
تیز آندھی کو آتا دیکھتے، جب بادل آسمان پر چھا جاتے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، اور آپ کبھی حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور کبھی واپس آ جاتے۔ جب بارش شروع ہوتی تو پھر پرسکون ہو جاتے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے آپ کا چہرہ متغیر ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں یہ بادل کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب چھپا ہوا نہ ہو اور میری امت پر بھیج دیا جائے۔ اللہ حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے حضرت ابن عمر حضرت عبید بن عمر ایک مرتبہ ام المومنین سیدتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی کوئی پیاری باتیں بتائیں، تو آپ رو پڑیں اور فرمایا کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے عائشہ مجھے آج اجازت دے دو، میں اپنے رب کی خوب عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری میرے ساتھ آنے سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کونے میں کھڑے ہو کر رونے لگے، اللہ اللہ، پھر وضو کر کے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، پھر دوبارہ رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کی چشمان مبارک سے اتنے آنسو نکلے کہ زمین تک جا پہنچے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روتا دیکھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں میرے آقا؟ حالانکہ آپ کے تو سبب اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنا رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مجھے رونے سے کون روک سکتا ہے؟ پھر اللہ پیارے آقا نے تعلیم امت کے لیے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات ان کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، جو اللہ کی یاد میں کرتے ہیں کھڑے، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کروٹ کے بل لیٹے ہوئے، آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں کہ اے رب تو نے یہ بیکار نہ بنایا، تجھے پاکی ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے جب اتنی عظیم بڑی بڑی چیزوں کو دیکھتے ہیں، فکر کرتے ہیں، جو اتنی بڑی چیزوں کو اپنے حکم سے بناتا ہے وہ کتنی عظمت اور شان والا ہے، اس کی پکڑ کتنی سخت ہوگی۔ اس چیزوں کے اندر غور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت جب سما جاتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ اگر اتنے طاقت والے مالک کو مولا کو ہم ناراض کر دیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ پھر فرمایا اے بلال جہنم کی آگ کو آنکھ کے آنسو ہی بجھا سکتے ہیں، اللہ اللہ، جہنم کی آگ کو آنکھ کے آنسو بجھا سکتے ہیں۔ پھر غور سے سنو، میٹھے مصطفیٰ نے فرمایا جہنم کی آگ کو آنکھ کے آنسو بجھا سکتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو یہ آیاتیں پڑھتے ہیں اور اس غور و فکر نہیں کرتے، یعنی جہنم کی آیاتیں پڑھتے ہیں ان کو یاد کر کے روتے نہیں۔ اللہ اللہ، کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ یہ جو شعر میں نے پڑھا یہ صرف امید کے لیے پڑھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بے خوف ہو کر گناہوں میں مبتلا ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو درداء
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر گریہ وزاری فرماتے کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی، یعنی ان کے سینے کے اندر جو درد اور سسکیاں ابلتی ہوتی، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے دل کے اندر جو دھڑکن کی تیزی ہوتی، وہ 1 میل کے فاصلے سے سنائی دیتی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ سے ڈرنا، ارے تیرے میرے اعمال کیا ہے، ہمیں تو ڈر کے اس طرح ہو جانا چاہیے جیسے کوئی چیز پگھل کے پانی پانی ہو جاتی ہے۔ ہمارے تو نامہ اعمال کالے سیاہ کرتوت ہیں، کالے پہاڑ ہیں، کیا بنے گا؟ ایک دن حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کرنے اور اللہ کا خوف خدا یاد کرانے کے لیے، خوف خدا دلانے کے لیے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ نے بیان فرمایا جس میں 40,000 لوگ موجود تھے۔ آپ نے ایسا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی خوف اور پکڑ کا، کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور پکڑ کی خشیت سن کر لوگ 30,000 لوگ وہیں تاب نہ لا سکے اور ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے خوف سے اتنا روتے درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کے ساتھ رونے لگتے۔ اللہ اللہ۔ جب روتے درخت بھی ساتھ روتے، مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کے ساتھ روتے، یعنی پورا ماحول کی چیزیں بھی آپ کے ساتھ روتی۔ ایسا درد تھا، ایسا کرب تھا، ایسا اللہ کی خشیت کا انداز تھا، ایسی سسکیاں، ایسی آہیں، ایسا خوف، حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ السلام بھی جب آپ کو دیکھنے لگتے تو وہ بھی رونا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے، چونکہ آپ یحییٰ علیہ السلام کی گریہ وزاری اتنی خوف والی ہوتی تھی، آپ اس طرح مسلسل آنسو بہاتے رہتے، حتیٰ کہ بعض اوقات آپ روتے روتے گھروں سے نکل جاتے، پہاڑوں کی غاروں کے اندر روتے تو ارد گرد چرواہے جو بکریاں چرانے آتے، ان کی بکریاں کھانا پینا چھوڑ کے ساتھ رونا شروع کر دیتی۔ آپ مسلسل روتے رہتے اللہ کی پکڑ اور خوف سے، حالانکہ اللہ کے نبی تھے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام ڈھونڈتے جب وہاں پہنچے، ایک واقعہ یہ ملتا ہے، آپ نے باہر سے آواز دی، یا یحییٰ، اندر سے آواز، یا ملک الموت، کہیں تو نہیں آ گیا، کہیں میرا وقت تو نہیں آ گیا۔ اللہ اللہ، چیخ مار کے دونوں بزرگ ہستیاں رونے لگیں اور آپ مسلسل یحییٰ علیہ السلام اتنا روتے کہ آپ کے رونے کے سبب آپ کے رخسار مبارک پر زخم بن گئے۔ یہ زخموں کا علاج والدہ ماجدہ اس طرح کرتی کہ آپ کے رخساروں پر اون کی پٹیاں چپٹا دیتی، چڑھا دیتی۔ اس کے باوجود جب آپ دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سسکیاں، آہیں، درد، کرب ایسا ہوتا، پھر آنسوں کی جھڑی لڑی ایسی بہتی، ایسی جھڑی چلتی، اس کے جھڑی کے ساتھ پھر اس کے وہ جو زخم ہوتے وہ ہرے ہو جاتے، پٹیاں پانی کی طرح بھیگ جاتی۔ جب آپ کی والدہ ان پٹیوں کو اتارتی اور نچوڑتی تو ان سے اتنا پانی نکلتا کہ بی بی کے بازو پر پانی ہوتا، تو آپ پھر بارگاہ الہی میں عرض کرتے، مولا تیرا بندہ التجا کرتا ہے، یہ تیرے بندے کے خوف کے آنسو ہیں، اے مالک و مولا، یہ میری ماں ہے جس کے ہاتھوں پہ گر رہے ہیں، ادھر تیرا عاجز بندہ یحییٰ ہے اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے، رحم فرما۔ حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ السلام اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آپ کی اکثر بینائی رخصت ہو گئی۔ اللہ اللہ، لوگوں نے عرض کیا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی بینائی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا، 2 باتوں کے سبب روتا ہوں، کہیں میری نظر ایسی چیز پہ نہ
پڑ جائے جسے دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور دوسرا اس لیے روتا ہوں جو آنکھیں اللہ کا جلوہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی کسی ایسی چیز کو بھی دیکھیں کہ جس کا دیکھنا غیر مناسب ہے، اور لہٰذا میں نے مناسب خیال کیا کہ نابینا ہو جاؤں تو بہتر ہے۔ جب قیامت میں میری آنکھ کھلے تو سامنے جلوائے یار ہو، سامنے جلوائے دیدار رب العالمین ہو۔ اس کے بعد آپ 60 سال حیات سے متصف رہے، یعنی زندگی میں 60 سال آپ نے آنکھیں ہی نہیں کھولیں۔ اللہ اللہ، کیسے اللہ کے پیارے بندے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے لرزتے رہتے ہیں، یعنی وہ کانپتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جو گرتے ہیں ان سے پھر فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید و تمجید کرتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بارگاہ میں جبریل حاضر ہوا تو وہ رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا تم کیوں روتے ہو حالانکہ تیرا تو بڑا بلند مقام ہے؟ عرض کرنے لگے میں کس طرح نہ رہوں، میں رونے کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے علم میں اپنے موجودہ مرتبے اور میری انجام کا مجھے نہیں پتہ، اور میں نہیں جانتا کہ ابلیس کی طرح میرا انجام کہیں کسی ابتلا میں نہ پڑ جاؤں۔ وہ فرشتوں کا استاد ہوتا تھا اور اب وہ راندہ درگاہ ہو گیا ہے، یا ہاروت ماروت فرشتوں کی طرح کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیا جاؤں۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ یہ دونوں روتے روتے یہاں تک بات پہنچی کہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو ندا دی کہ اے جبریل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں کو میں نے اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر جبریل علیہ السلام چلے گئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے آئے۔ ایک بار تاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین علیہ السلام جب میرے پاس آتے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے کانپ رہے ہوتے، یعنی وہ اس بارگاہ سے آ رہے ہوتے جو بڑی جلالت والی بارگاہ ہے۔ جلالت کی بارگاہ سے جب وہ آتے زمین پہ تو ابھی اس کی کپ کپاہٹ اس کے ساتھ ہوتی۔ اللہ اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں حضرت محمد بن مقندر رامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آگ کو پیدا کیا گیا تو فرشتوں کے دل اپنی جگہ سے اڑنے لگے، پھر جب انسان کو پیدا کیا گیا تو ان کے دل واپس آ گئے۔ اللہ اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا؟ جبریل نے عرض کی تمہیں کس چیز نے رلایا؟ میرے آقا نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے میری آنکھ اس وقت سے کبھی اس خوف کے سبب سے خشک نہیں ہوئی کہ مجھے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور اتنی مشکل ترین جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ اللہ اللہ۔ مسلمان اسلامی بھائیو، غور کرو کیسے حال میں یہ اللہ کے مقدس بندوں کا یہ حال، ما شما کس کھاتے میں تیرا میرا کیا بنے گا؟ غور کر، ابھی وقت ہے، توبہ کر لے۔ میں تیرے لیے دعا کروں اللہ تجھے مجھے سچی توبہ دے، بخش دے۔ تو میرے لیے دعا کر کہ اللہ مجھے بھی بخش دے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اعزاء قربا، والدین، رشتہ دار، دوست، احباب، جاننے والے جو چلے گئے جو آئیں گے سب کی بخشش فرما دے۔ رمضان کے ان مقدس لمحات کے اندر دعا کے لیے مالک ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہے تیرا بندہ ملتجی ہے، زلف امبری کا واسطہ مالک و مولا، سکرات کی موت کی سختی سے بچا لے اے رب العالمین۔ سختی
ہے، سکرات موت سے بچا لے اے مالک و مولا، عذاب قبر، اندھیرا قبر، قبر کے کیڑے مکوڑے، قبر کی تنہائی، قبر کی تنگی، قبر کی سختی، او قبر کا بڑا لمبا سفر، مالک و مولا اس مشکل سے اپنے کرم سے نجات دے دے، ہماری قبروں کو جلوائے مصطفیٰ سے منور فرما دے، تبسم ریز چہرہ اقدس کی زیارت نصیب فرما دے، سارے گناہ بخش دے، سارے کرتوت معاف کر دے، تجھے جلوائے مصطفیٰ کا واسطہ، تجھے حسنین کریمین میرے میٹھے مصطفیٰ کے نواسوں کا واسطہ، ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر کی جوان شہادت کا واسطہ، کربلا والے مقدس طیب الطاہر تیرے عشاقان کا واسطہ، تیری رضا پہ راضی رہنے والوں کا واسطہ، بدر و حنین کے شہداء کا واسطہ، غازیان کا واسطہ، وہ پہلے مقدس طیب طاہر روح اور اجسام جو تیری بارگاہ میں یا اللہ عز و جل بدر و حنین کے اندر، یا اللہ عز و جل احد کے اندر جو تیری بارگاہ میں پیش ہو گئے تیرے مقدس بندے، ان کا صدقہ عطا کر دے جو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ تو نے فرمایا جو میری خاطر کسی سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تیرے ان مقدس بندوں سے محبت کرتے ہیں، میٹھے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، اپنی سچی پکی اطاعت اور توبہ نصیب فرما دے، دلوں کو وہ غسل عطا فرما دے، آنکھوں کو وہ غسل عطا فرما دے جو تیری یاد کے لائق ہو، جو تیرے دیدار کے لائق ہو، مالک و مولا التجا کرتے ہیں ان مقدس ساعتوں کے اندر، اے مالک و مولا تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما دے، پل صراط سے گزرنا یا رب سلم کی صدا کے ساتھ کامیابی نصیب فرما دے، میٹھے مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرما دے، قیامت کے دن رسوائی سے بچا لے، بے سبب بخش دے، مالک و مولا بغیر حساب کے بخش دے، مالک و مولا اس لیے بخش دے کہ تیرے بندے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، تیری رحمت کے دریا کو دیکھ کے یا اللہ التجا کر رہے ہیں، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جیک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا، اے مالک و مولا کرم کر دے، اپنے نیک مقدس بندوں کا صدقہ جو تیری بارگاہ میں مقبولان خدا، مالک و مولا تیرے بندے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا صدقہ ان ساتوں کا صدقہ توبہ کرتے ہیں، قبول فرما، سچی توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرما، اگر بدحمالیاں تو نے کھول دی، رسوائیاں تو نے کھول دی، ہمارے کرتوتوں کو کھول دیا، زبانوں کی بد کلامیاں، آنکھوں کی بد نگاہیاں، دلوں کی بد نیتیں تو نے زہر کر دی، ہاتھوں کی غلاظتیں زہر کر دی، میرے مالک و مولا رسوا و خواری و ضلالت کے سوا، جہنم کے ایندھن بننے کے سوا میرے پاس کیا ہوگا، ہمارے پاس کیا ہوگا، اے میرے کریم کرم فرما دے، بخش دے مجھے، میرے والدین کو، میری آل اولاد کو، مالک و مولا بخش دے، التجا کرتے ہیں ہم سب کو، یا اللہ حرمین کی حاضری نصیب فرما دے، کعبے کی زیارت کا شرف دے دے، طواف و سعی دے دے، حجر اسود کے بوسے عطا فرما دے، اے مالک و مولا کعبے کے گرد نمازوں اور دعاؤں کا شرف دے دے، میٹھا مدینہ دکھا دے، مدینے والے آقا کی بارگاہ میں جا کر شفاعت کی درخواست کرنے کا شرف دے دے، مسجد نبی کے اندر نمازیں اور ریاض الجنہ میں نوافل دے دے، روضہ اقدس کی چھاؤں کے نیچے جلوہ مصطفیٰ میں شہادت کی موت، جنت البقیع کے اندر مدفن، جنت الفردوس میں آقا کا پڑوس نصیب فرما دے، اتنی بڑی بڑی دعائیں تجھ سے مانگ لی، تیری رحمت کو دیکھ کر میرے اعمال تو اس قابل نہیں، بس کرم 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 کر دے مولا، رحم کر دے مولا، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، بحق لا الہ الا